پہلے 2 آیت آئی تھی، اس میں ایک منافق کا تذکرہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایسے تو سامنے آ کر کے بہت لچھے دار گفتگو کرتا ہے، چکنی چپڑی بات کہتا ہے، لیکن جب مجلس سے نکلتا ہے تو اس کا عمل اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ اور ایک آیت آئی تھی جس میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، یعنی اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ آگے اس آیت کے اندر ہے اسی سے جڑی ہوئی بات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب چونکہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کی بات ہے۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا فیصلہ اب چھوڑ دے، اللہ کے فیصلے پر اب ان کو عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر ہم کو۔ اس میں اصل صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو پہلے یہودیت پر تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو خود یہودی کے عالم تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی تذکرہ کیا تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سنیچر کے دن کو معظم سمجھا جاتا ہے، تعظیم کے لائق، جیسے اپنے یہاں نا جمعہ کو ہفتے کا عید کہا جاتا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے اسلام کے اندر۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں یہودیوں میں سنیچر کے دن کو وہ عظمت حاصل تھی۔ تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اصل تو ہم کو جمعہ کا دن ہی کو اسلام کے حساب سے، چونکہ اب ہم مسلمان ہو گئے، اسلام میں آ گئے، تو اسی کو ماننا ہے، لیکن تھوڑی سی تعظیم اگر ہم اس کی بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانا یہودیت میں حرام ہے، حرام تھا ان کے قانون میں، اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے ان کے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اور اس کا دودھ پینا بھی جائز ہے۔ گائے کا گوشت کھانا حرام نہیں، اونٹ کا یہودیت میں اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کی بات ابھی یہاں پر نہیں ہے، ہم پڑھے ہیں سب بتا رہے ہیں، ایسے نہیں بتا رہے ہیں، وہ زبانیں ہم نے بتا رہے ہیں نہ۔ ٹھیک ہے، آپ مسئلہ ٹھیک پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس میں بہت شروع سے اختلاف آ رہا ہے۔ اس کی چکناہٹ جو ہوتی ہے نا، تو اس کی بنا پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دوبارہ وضو کرنا چاہیے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، یعنی ہم لوگ جس مسئلہ کو مانتے ہیں نا، وہاں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت کھانے کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے۔ وہ مسئلہ وہ ایک ہے جو پوچھے ہیں ان کا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہاں، تو یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ اب یہ لوگ جیسے اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان لوگ کا یہ تھا کہ اسلام میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، یہ جائز ہے، لیکن کھانا تو ضروری نہیں ہے۔ کہ اسلام میں جائز ہونے کا مطلب نہیں کہ کھانا ہی ضروری ہے۔ تو یہ لوگ کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اسلام میں جائز ہے، اگر ہم نہ کھائیں، ہے نا، تو ایک طرح سے اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، اب باقی اسلام کا تو ہے ہی نہیں کہ فرض تو نہیں ہے کہ کھانا ہی ہے، ضروری ہے۔ یہ لوگ، یہ 2 بات ہوئی۔ اور تیسری بات یہ رکھا تھا کہ جیسے اصل تو ہم کو پڑھنے کے لیے قرآن ہے، ہم قرآن پڑھیں گے، لیکن اگر تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے توریت کا بھی کبھی تلاوت کر لیتا کیا حرج ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسلام جس کو تم نے قبول کیا ہے نا، یہ زندگی کی جتنی ضروریات ہے اس سب کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ اب اسلام کے رہتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کی کوئی پسندیدہ بات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا یا اس کو ساتھ لے کر کے چلنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ جیسے اپنے آپ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم سب کچھ تو اسلام والا کرتے ہیں، تھوڑا سا خالی جا کر کے چھٹ پوجا میں شریک ہو جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یا فلاں پوجا میں ہم تھوڑا ساتھ دے دیں، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انسانیت کے ناطے آپ کسی کی مدد کر دیں ایک الگ چیز ہے، لیکن دوسری شریعت کے کسی چیز کو، دوسرے مذہب کے کسی چیز کو آپ پسند کریں تو کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ مورتی پوجا کو ہم تھوڑے پسند کر سکتے ہیں، وہ تو سیدھے اللہ تعالیٰ سے اس کا شرک اور کفر کا ٹکراؤ ہے۔
تو اس کو ہم پسند نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی بات یہی تھی. اب اگر اس کا دروازہ کھلا جاتا تو بات آگے تک پہنچتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو چیز ہے سب کو فالو کرنا ہے, ہم کو سب کو ماننا ہے, دوسری چیزیں اس کو پسند بھی نہیں کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس طرح کا ہے. ایک دفعہ توریت لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اٹھا کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہے, تو جلدی سے رکھا اور معافی مانگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قرآن ہمارے پاس ہے اس کے رہتے ہوئے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی دوسری مذہب کی کتاب جو اس کی ہے اس کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآن کی عظمت جو عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل ہونے کا مطلب کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم کو اسلام رہنمائی کرتا ہے اور اسلام کو لے کر کے اپنی زندگی میں چلنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی موڑ ایسا آ جائے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہیں کر رہا ہو تو ہم کو دوسرے مذہب کو لینے کی ضرورت پڑے. ایسا نہیں ہو سکتا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان کے نقش قدم پر جیسے شیطان تھا نا تو اللہ تعالیٰ کے سب حکم کو مانا, صرف ایک ہی حکم کا اس نے انکار کیا تھا نا. سب کو تو مان ہی رہا تھا, صرف اتنا کہا تھا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کریں گے, باقی عبادت تو اس کی مشہور تھی پہلے سے. تو شیطان کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے راستے پر نہ چلو کہ سب کچھ ہم مانیں لیکن اسلام کی ایک چیز کو سب اسلام کا مسئلہ سب ٹھیک ہے, خالی زکوٰۃ والا مسئلہ جو ہے نا یہ ہمارے دل کو نہیں جچتا ہے. ہو گیا مسئلہ ختم, شیطان کے راستے پر پہنچ گیا دن. سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دن بھر جو روزہ سہنے والا مسئلہ ہے نا یہ تھوڑا اسلام, باقی نماز تو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں, ہم تو مسجد میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں, لیکن یہ والا تھوڑا سا بس یہیں سے ہی شیطان کا راستہ کا ہی مطلب ہوا. سب کچھ کیجئے لیکن ایک چیز کا اگر آپ نے انکار کر دیا یا ایک چیز کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیے تو آدمی شیطان کے راستے پر چلا گیا. قرآن کہتا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ایک چیز کا انکار کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دربار سے بھگا دیے. تو اس طرح اگر ہم لوگ بھی اگر اسلام کے کسی ایک مسئلے کا جو واضح مسئلہ ہو قرآن حدیث سے ثابت ہو, ایک تو یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے نا, علماء نے نکالا ہے تو اس میں ہے کہ بھائی فلاں امام کی یہ رائے ہے اور فلاں کی یہ رائے ہے, انہوں نے اس سے قرآن و حدیث سے یہ سمجھا اور انہوں نے یہ سمجھا, تو اس کی تو ہدایت تو خود حدیث میں ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تھا. 2 صحابی گئے اور جب ان کو غسل کی ضرورت پڑی تو ایک تو ایسے وضو تیمم کیے, پانی نہیں تھا تو جیسے وضو کیا جاتا ہے, اور ایک جو ہے لوٹ پوٹ ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تیمم کا تو اتنا ہی طریقہ ہے, اور ان پر تنقید نہیں کیا چونکہ ابھی ان کے علم میں بات نہیں آئی تھی. بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنے کے مسئلے میں بھی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا. کچھ لوگ کی رائے ہوئی کہ نہیں عصر وہیں جا کے پڑھنا ہے, کچھ لوگ کی رائے ہوئی کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے, یہ مطلب نہیں تھا کہ وہیں پڑھنا ہے, ٹائم آ جائے تو پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کا اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے آ رہا ہے, اور وہی اختلاف ائمہ کے درمیان قرآن حدیث کے سمجھنے میں ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جو مسئلہ ایک دم قرآن میں صاف ہے, 5 وقت کی نماز, 5 جو بنیاد ہے اسلام کی, بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں, جھوٹ ہے, سود ہے, زنا ہے, تو اس میں سے اگر کسی کا ایک کا بھی انکار کرے گا نا آدمی تو شیطان کے راستے پر ہے, پھر مسئلہ اس کا ختم ہو گیا. یہ مطلب کہنے کا. انہ لکم عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہیں سے دشمنی جو اس کی شروع ہوئی نا وہ ابھی تک ہے, اور انسان کو ابھی بھی وہ اسی راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. سب تو تم کر ہی رہے ہو, ایک کا انکار کرو نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہاں جب بات پہنچی تب ختم ہو جاتا ہے مسئلہ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اگر تم پھسل گئے تمہارے پاس واضح احکام کے آ جانے کے بعد, اللہ کا واضح حکم, صاف ستھرا حکم آ گیا, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, اس کے بعد بھی تم پھسل گئے, فَاعْلَمُوا تو خوب یاد رکھو, إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. غلبے والا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم پھسل گئے, ایک دم صاف ستھرا حکم آ جانے کے بعد تم پھسل گئے,
تو اللہ کو اس بات پر غلبہ حاصل ہے کہ تم کو برباد کر دے، تم کو عذاب میں فوراً مبتلا کر دے۔ اتنا غلبہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اتنی قدرت، اتنی شکتی اللہ کے پاس ہے۔ لیکن چونکہ آگے ہے عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس وقت ہم کو کس آدمی کو کون سی سزا دینا حکمت کے مطابق ہے، اس لیے فوراً سزا نہیں ہوتی ہے۔ اب فوراً سزا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کہاں کچھ ہو رہا ہے، ہم تو کئی سال سے روزہ نہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے اس پر قادر کہ آدمی کو عذاب دے دے فوراً، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، تو حکمت کی وجہ سے فوراً عذاب نہیں دیتے ہیں، اس کا عذاب کا ایک وقت متعین ہے اور اس وقت میں عذاب ہوگا۔ یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے انداز میں اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں کہ آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کو فلاں چیز کا عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہوتا رہتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى الله ترجع الامور، کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے بادل کے کسی سائبان میں اور فرشتے آ جائے، وقضی الامر اور معاملہ صاف کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور تمام معاملات لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ جو مشرکین تھے مکہ میں اور بہت سارے یہودی بھی مدینہ میں جب آپ تشریف لائے اس وقت، تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ آ کر ہم کو جو ہے نا بتلانا چاہیے کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر تم عمل کرو، جیسے یہودی ایک زمانے میں مطالبہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کرتے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ بات کرنے کی شکل میں ڈائریکٹ بات کرنے کی دو ہی شکل ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے جو بات کریں گے نا آخرت میں ڈائریکٹ بات کریں گے، بالکل آمنے سامنے۔ یہاں اس نظر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، تو ڈائریکٹ بات کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت قائم ہو جائے اور پھر ڈائریکٹ بات ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ بات کرنے کا تو ہی مطلب ہے کہ قیامت آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے لفظ میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے نا تب مانیں گے۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ بغیر دیکھی ہوئی چیز پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، ایمان رکھتے ہیں۔ ہم پلسرات کو نہیں دیکھے، ایمان رکھتے ہیں۔ ہم قبر میں کیا حالات پیش آتے ہیں اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ حدیث سے جتنی باتیں ثابت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جو عذاب بالکل سامنے نظر آ جائے نا، پھر اس کے بعد کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں دیکھ رہے اس پر ایمان لانا ہے۔ مثال کے طور پر فرعون جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تب کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، کہا گیا کہ نہیں، اب تھوڑا ایمان قبول ہوگا، اب تو عذاب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو نظر آوے تب یہ مانے، اب اللہ تعالیٰ کے نظر آنے کے بعد بھی اگر یہ نہ ماننے کی پوزیشن میں ہو تو فوراً عذاب آتا ہے۔ جو چیز ہم کو تو پوشیدہ طور پر ایمان رکھنا ہے، لیکن کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دکھا دیا اور اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا آدمی، تو فوراً عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے ان کے کہنے پر نکالی گئی، بالکل سامنے 10 مہینے کی گائبین اونٹنی پہاڑ سے نکلی، اور جب ان لوگوں نے انکار کیا تو فوراً عذاب آیا، 3 دن کے اندر سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جو مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے تب مانیں گے، یہ مطالبہ ایسی ہے کہ جیسے اگر اللہ تعالیٰ نظر آوے اور یہ لوگ نہیں مانیں تو پھر تو معاملہ ہی صاف ہو جائے گا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادل کے سائبان میں اور فرشتے آ جائے، وقضی الامر اور معاملہ صاف کر دیا جائے۔ جب فرشتہ نظر آنے لگے گا، اللہ تعالیٰ نظر آنے لگے گا، پھر بھی نہیں مانے گا تو معاملہ صاف ہو جائے گا، سب عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ وإلی اللہ ترجع الامور اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیا تھا، کتنے صاف صاف احکام دیے تھے۔ واضح نشانی سے مراد اللہ کے احکام بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو نعمت ہوئی نا وہ نعمت بھی مراد ہے۔ پچھلے پارے میں، پہلے پارے میں
بہت تفصیل سے کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے. توریت جب ان کے پاس آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ واضح کام تھا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا، مانو گے کہ گراوے؟ تو کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں. تو ہونا تو یہ تھے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کی قدر کرتے، اس کا انکار کر دیے. من و سلوہ ان کے اوپر نازل ہونا شروع ہوا، اس کی قدر کرتے، شکریہ ادا کرتے، لیکن اس میں نقص نکالنا شروع کر دیا. کہا کہ ہم کو تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے. تو اب اس کے بجائے جو ہے ان کو کھیتی جوتی کا کام کرنا شروع کرنا پڑا ان کو. پیدا پہ انبیاء کے آنے کا سلسلہ تھا ان لوگوں میں، بنی اسرائیل میں، لیکن اس کے بجائے کہ وہ انبیاء کی قدر کرتے، ان کی عزت کرتے، ان کے احکام پر چلتے، انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیا تھا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے آ جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے، اللہ کی طرف سے آدمی پر کوئی فضل ہو اور اس کو بدل دے، اس کی ناشکری کرے، کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں. باپ اگر بیٹے کو کوئی اچھی چیز دے اور بیٹا اس کو پھینک دے تو اس کے رد عمل میں باپ کیا کرتا ہے؟ فوراً تماچا لگاتا ہے. نہیں، اتنی اچھی چیز ہم تم کو دیے، تم اس کو پھینک دیا، تماچا لگتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھی اچھی چیزیں ہم نے بنی اسرائیل کو دیا، اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. پکا پکایا کھانا مل رہا ہے، کھانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. لیکن اس کے بجائے ان لوگوں نے اوٹ پٹانگ کام شروع کر دیا. فرعون کے ظلم سے ہم نے ان لوگوں کو نکال کر کے باہر کیا. دریا جب پار ہو گئے اور فرعونی جب ڈوب گئے، یہ لوگ بالکل آزاد ہو گئے، تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے بجائے ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بت کو پوجا لوگ کر رہے ہیں، ایسے ہی بت ایک ہمارے لیے بنا دیجیے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے. کیا کہ بیوقوفی، کس ظلم سے نکال کر کے ہم باہر کیے، اللہ کی عبادت کریں گے اور یہ بت کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ناشکری. ایک آدمی کو توفیق ملی مسجد آنے کی، نماز پڑھنے کی، بلا وجہ نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو یہ ہوتی ہے ناشکری. اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو عذاب، پھر دوبارہ کبھی توفیق نہیں ملتی ہے اس کو. اسی کو کہہ رہے ہیں مَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے اس کے آ جانے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ